بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم 50% عورتوں کی اصلاح کر لو تو اسلام کو ترقی حاصل ہو جائے گی۔ خطاب حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ، جلسہ سالانہ 1944، قسط سوم آخری۔ نماز کی پابندی۔ دینی واقفیت کے بعد جو گویا بطور بنیاد کے ہیں، عملی اصلاح کے میدان میں سب سے ضروری چیز نماز کی پابندی ہے، مگر نماز رسمی انداز میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دلی شوق اور دلی توجہ کے ساتھ ایسے رنگ میں ہونی چاہیے کہ گویا انسان خدا کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجہ کی نیکی یہ ہے کہ انسان ایسے رنگ میں عبادت بجا لائے کہ گویا صرف خدا ہی اسے نہیں دیکھ رہا بلکہ وہ خود بھی خدا کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ مقام کسی کو حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ہو کہ انسان یہ یقین رکھے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کے بغیر کوئی عبادت حقیقی عبادت نہیں کہلا سکتی، بلکہ محض ایک بے جان جسم ہے جس کے اندر کوئی روح نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ عورتوں کے واسطے زکوٰۃ کا معاملہ بھی بہت توجہ چاہتا ہے۔ کئی عورتوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مگر وہ اس کی طرف سے غفلت برتتی ہیں، حالانکہ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ زکوٰۃ کے معنی ہی بڑھانے اور پاک کرنے کے ہیں۔ عورتوں کے پاس نقد مال تو کم ہی ہوتا ہے مگر زیور اکثر ہوتا ہے، اور ایسے زیور پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو کثرت کے ساتھ استعمال میں نہ آتا ہو یا کبھی کبھی غرباء کو استعمال کرنے کے لیے نہ دیا جاتا ہو، بشرطے کہ وہ نصاب کی حد کو پہنچا ہوا ہو۔ دینی اور قومی تنظیم۔ عورتوں کے واسطے دینی اور قومی تنظیم کا معاملہ بھی نہایت اہم ہے۔ کوئی جماعت تنظیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، بلکہ افسوس ہے کہ مردوں کی تنظیم کے مقابل پر ابھی تک ہماری تنظیم میں کئی خامیاں ہیں۔ احمدی عورتوں کی تنظیم کا بہت عمدہ اور پختہ ذریعہ لجنہ معلّہ کا قیام ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک اس معاملہ میں بہت سستی برتی جاتی ہے۔ بہت سی جگہوں پر ابھی تک مقامی لجنہ قائم نہیں ہوئی، اور کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں لجنہ تو قائم ہے مگر مرکزی لجنہ کے ساتھ ابھی تک ان کا تعلق مضبوط نہیں ہوا۔ میں امید کرتی ہوں کہ بہنیں آئندہ ہر جگہ لجنہ قائم کر کے مرکز کے ساتھ اس کے تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کریں گی، تا وہ عملی اصلاحیں جو تنظیم کے ذریعے کی جا سکتی ہیں جلد سے جلد کی جا سکیں۔ یہ ایک خوشی کا مقام ہے کہ بعض لجنات بہت اچھا کام کر رہی ہیں، دوسروں کو بھی ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ناشکری اور کفران نعمت سے بچیں۔ عورتوں میں ایک خاص عملی اصلاح جس کا ان کی عام اخلاقی حالت پر بھاری اثر پڑتا ہے، ناشکری کی عادت سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ بات افسوس کے ساتھ تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ عموماً مردوں کی نسبت عورتوں میں ناشکری کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جنت و دوزخ کا نظارہ دکھایا گیا، اس میں میں نے دیکھا کہ دوزخ میں عورتیں زیادہ تھیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ناشکری کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا خامند یا کوئی عزیز ان کے ساتھ 1000 احسان کا سلوک کرے، مگر کبھی کسی وقت ذرا سی بات خلاف منشا ہو جائے تو وہ سارے احسانوں کو بھلا کر فوراً ہی نظر بدل لیتی ہیں اور یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ میرے ساتھ تو آپ نے کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کفر ہے جو ان کے دوزخ میں زیادہ جانے کا موجب ہے۔ بخاری کتاب ایمان۔ پس میں اپنی بہنوں سے عرض کرتی ہوں کہ وہ ناشکری اور کفران نعمت کی عادت کو چھوڑ کر شکر گزاری اور قدر شناسی کی عادت پیدا کریں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان کی قدر کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات قبل از وقت بتا کر ہم پر فرمایا
جس ہاتھ سے انسان 100 میٹھی کاشیں کھاتا ہے، اس کے ہاتھ سے اگر کبھی اتفاق سے کوئی ایک تلخ کاش بھی کھانی پڑے تو ایک وفادار انسان منہ بناتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ شکر گزاری اور قدردانی بہت اعلیٰ صفات ہیں۔ غیبت مت کرو۔ ایک اور قابل اصلاح بات غیبت کی عادت ہے، اور یہ عادت بھی ایسی ہے جس میں بدقسمتی سے عورتیں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے غیبت کی عادت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ گویا اس کے اندر 2 گن جمع ہو جاتے ہیں، ایک اپنے بھائی کا گوشت کھانا اور دوسرا مردے جسم کا گوشت کھانا۔ مردہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو بھائی یا بہن غیر حاضر ہو اور مجلس میں موجود نہ ہو وہ گویا مردہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ پس کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا گویا ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، جو ایک نہایت مکروہ فعل ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو سچی بات کہتے ہیں اس لیے یہ غیبت نہیں، بلکہ یہ ایک سخت غلطی ہے۔ غیبت تو ہوتی ہی سچی بات کے متعلق ہے، اگر وہ سچی نہ ہو تو پھر تو وہ غیبت نہیں رہتی بلکہ جھوٹ اور بہتان ہو جاتا ہے۔ دراصل پیٹھ پیچھے لوگوں کی عیب جوئی کی عادت ایک نہایت ہی گری ہوئی عادت ہے، جس میں کچھ بھی فائدہ نہیں بلکہ سراسر ایک نقصان ہی ہے، اور بے شمار فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے جس سے ہر سچے مومن کو بچنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زرعی نصیحت۔ عملی زندگی میں اصلاح سے تعلق رکھنے والی باتیں تو بے شمار ہیں، مگر مضمون لمبا ہونے کی وجہ سے اس وقت انہی چند باتوں پر اکتفا کرتی ہوں، اور اپنے اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس زرعی نصیحت پر جو آپ نے طبقہ نسواں کو کشتی نوح کے آخر میں فرمائی ہے ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب بہنوں کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے اس زمانہ میں بعض خاص بدعات میں عورتیں بھی مبتلا ہیں، مثلاً تعدد نکاح کے مسئلہ کو نہایت بری نظر سے دیکھتی ہیں، گویا اس پر ایمان ہی نہیں رکھتی۔ ان کو معلوم نہیں کہ خدا کی شریعت ہر ایک قسم کا علاج اپنے اندر رکھتی ہے۔ پس اگر اسلام میں تعدد نکاح کا مسئلہ نہ ہوتا تو ایسی صورتیں جو مردوں کے لیے نکاح ثانی کے لیے پیش آ جاتی ہیں، اس شریعت میں ان کا کوئی علاج نہ ہوتا۔ وہ شریعت کس کام کی جس میں کل مشکلات کا علاج نہ ہو؟ بے شک وہ مرد سخت ظالم اور قابل مواخذہ ہے جو 2 جوریں کر کے انصاف نہیں کرتا، مگر تم خدا کی نافرمانی کر کے مورد قہر الہی مت بنو۔ ہر ایک اپنے کام سے پوچھا جائے گا۔ اگر تم خدا تعالیٰ کی نظر میں نیک بنو تو تمہارا خامد بھی نیک کیا جاوے گا۔ تقوی اختیار کرو، دنیا سے اور اس کی زینت سے بہت دل مت لگاؤ، قومی فخر مت کرو، کسی عورت سے ٹھٹھا ہنسی مت کرو، خامدوں سے وہ تقاضے نہ کرو جو ان کی حیثیت سے باہر ہیں۔ کوشش کرو کہ تا تم معصوم اور پاک دامن ہونے کی حالت میں قبروں میں داخل ہو۔ خدا کے فرائض نماز، زکوٰۃ وغیرہ میں سستی مت کرو۔ اپنے خامندوں کی دل و جان سے مطیع رہو، بہت سا حصہ ان کی عزت کا تمہارے ہاتھ میں ہے، سو تم اپنی ذمہ داری کو ایسی عمدگی سے ادا کرو کہ خدا کے نزدیک صالحات قانتات میں گنی جاؤ۔ اسراف نہ کرو اور خامندوں کے مالوں کو بے جا طور پر خرچ نہ کرو۔ خیانت نہ کرو، چوری نہ کرو، گلہ نہ کرو، ایک عورت دوسری عورت یا مرد پر بہتان نہ لگاوے۔ روحانی خزائن جلد 19 کشتی نوح صفحہ 80-81، خطبات مریم جلد اول صفحہ 172 تا 180۔ آواز بشارت محمود طاہر۔